عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم لگ گئی ہے، ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں تو خیر عمران صاحب بڑا برا سمجھتے ہیں، سوائے 2 چینلز کے فرد جرم سوری لگ نہیں 22 تاریخ کو، ہمیں تو بڑا برا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، ہم تو پھر بھی ان کے ویل وشر ہیں۔ سوائے 2 چینلز کے سارے صحافیوں کو کہتے ہیں بک گئے یہ وہ، مطلب خدا کو ان کی ذات سے پوچھے کہ یار آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ مطلب کہ آپ اپنی عزت میں اضافہ کروا رہے ہیں اس طرح، یا آپ عزت گھٹا رہے ہیں؟ مطلب میں اگر کہہ دوں عمران خان ایک لالچی، بد دیانت، بد کردار آدمی وداؤٹ ایویڈنس، تو 3 حرف ہے میرے اوپر بھی، اور یہ سیم جاتا ہے دوسرے بندے پہ جو الزام لگا رہے ہیں۔ اتنے بڑے آدمی کھڑے ہو کے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، خداوند تعالیٰ کا بھی کوئی خوف نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب تک شہادت نہ ہو کسی پہ الزام نہ لگاؤ۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود پاکستان کے تمام صحافیوں نے ان کو مشورہ دیا، گالیاں کھا کے عمران خان سے بھی، عمران خان کے بلا ایویڈنس کے جو الزامات ہیں، جس کے وہ اللہ کو انشاءاللہ، اگر میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، اگر میں نے 2 نمبری کی ہے صحافت میں نے پیسہ پکڑا ہے اور میں نے ایجنڈا کیا ہے تو میں جواب دوں گا، ورنہ عمران خان کو قیامت کے دن میں چھوڑوں گا نہیں۔ ویسے پوچھوں گا کہ بھائی آپ نے کھڑے ہو کے جو کہا کہ صحافی بک جاتے ہیں، بکے ہوئے، اور یہ وہ 2 چینلز کو چھوڑ کے، اس کے باوجود ہم نے ان کے ویل وشر ہیں، ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ عمران صاحب آپ پاکستان کے اہم ترین لیڈر ہیں، آپ کو اپولوجائز کرنا دی انکنڈیشنل۔ میں سمجھ آ رہی ہے افتخار صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ڈار میرا بھائی ہے، سر ادھر دیکھ کے بات کرنی ہے آپ نے، ڈار میرا بھائی ہے جو ان کو مشورے دے رہا ہے کہ اپولوجی نہ کرو۔ حامد خان صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا انکنڈیشنل، ہر ایک سے محاذ جنگ شروع کیا ہوا عمران صاحب نے۔ چلیں میڈیا کو تو چھوڑے نا، آپ فوج کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، امریکہ کے علاوہ سب کے ساتھ، امریکی سفیر کو تو وارم ویلکم دیا، حالانکہ جس کا شوشہ انہوں نے کہا تھا سر سب کے ساتھ، الیکشن کمیشنر پاکستان، کوئی چھوڑا ہی نہیں بندہ انہوں نے، تو یہ کس طرح حکومت کریں گے پاور میں؟ آنے والے آرمی چیف کے خلاف بھی کہہ دیا کہ 2 نمبر ہوگا اگر یہ لگائیں گے لوگ نومبر میں۔ بھائی بات یہ ہے، میں نے آپ کے آج کے پروگرام کا آغاز کیا کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہی از دا موسٹ پاپولر پرسن آف پاکستان، آپ اس کو جج نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہی خواہش ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ قانون ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ عدالت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ قانون۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کے سمجھنے میں۔ یہ کیا شہرت جو ہے دماغ پہ چڑھ جائے، دماغ معاف ہوتا ہے انسان کا؟ نہیں، ایک سوال ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، پر آپ لیکن سمجھانے والا لوگ کوئی نہیں ان کو، آپ نے جو بات کہی، مطلب ان کا ویل وشر کوئی نہیں ہے پوری تحریک انصاف کو، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے روک دے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے خلاف، اور پوری مطلب پارٹی عمران خان کی، ایک منٹ سر، بڑے مزے کی بات میں شاید پارٹی عمران خان کی جاگیر تو نہیں نا ہے، کامران میں سارے لوگوں کا خون شامل ہے نا، وہ روکتے سمجھاتے کیوں کامران نہیں، غلط ہے، اس کی پارٹی ہے، اسی نے بنائی ہے، آج وہ نہیں ہے تو پارٹی نہیں ہے۔ ساری کیبنٹ میٹنگز کی جو اب آ رہی ہیں ڈیٹیلز باہر، ہر کیبنٹ میٹنگ میں یہ بحث ہوتی تھی سزا کے بارے میں، کس کو کیا سزا دینی ہے، پالیسی میٹرز کم زیر بحث آتے تھے۔ تحریک انصاف کی اس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو مطلب اس آدمی کو بنا ایسا کو۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے اپنے بارے میں، آئی آلسو انوائٹ، میرے خلاف تو باقاعدہ انہوں نے، جب میں جیو میں کام کر رہا تھا اور میں نے الیکشن ٹرانسمیشن کی 2013 کی انچارج تھا، آئی واز رننگ اٹ، تو انہوں نے جب مجھے چیلنج کیا تھا تو میں نے 15 دن اسکرین پہ چیلنج کو قبول کرتے ہوئے دعوت دی تھی کہ عمران صاحب آئیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، میں اپنی ٹیم کے ساتھ آؤں گا اور آپ ثابت کیجئے کہ میں نے بددیانتی کب کی اور کہاں کی۔ اور زیادہ افسوس چیز کا ہوتا ہے کہ تسبیح لے کے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے، اور میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان اور اسلام کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود یہ حرکات کرتے ہوئے حیران ہوئی، بات تو خیر نکل آئی۔ دانیال صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ آرمی چیف کی تعیناتی بھی جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بات کر رہے ہیں جا کے نواز شریف صاحب سے، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کو پاکستان میں، نواز شریف صاحب کو پاکستان میں پنجاب میں اتارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کو گڑبڑ کرنے کے چکر میں پنجاب میں، اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، جو عمران خان صاحب نے کہا، شاید آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی آپ کی اسٹیٹمنٹ سے مختلف تھی، انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی کے جرنیل لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں جو محب وطن نہیں ہیں۔ دیکھیں پہلے تو کرائٹیریا، ان کے پاس کیا کرائٹیریا ہے کسی کی محب الوطنی؟ اور جس نے پوری زندگی سروس کی ہے فوج میں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کارگل سے لے کر ایک دوسرے کونے تک رہا کیا، تو آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اور آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو دیکھیں ان کے خلاف بیان دیتا ہے، جو ان پہ تنقید کرنے کی، برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب ان کو کیا خوف ہے؟ دیکھیں جو بھی آرمی چیف سلیکٹ ہوتا ہے، جو بھی آرمی چیف آتا ہے، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، جو کرنٹ چیف ہیں وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور آگے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی مشاورت کی وجہ سے نا ایشو بن گیا کہ جی وہ تو باہر بیٹھے ہیں، وہ تو ابسکونڈر ہیں، ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں؟ اس نے کون میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی کوئی
میں آپ کو ان کی بات بتاؤں, ان کے کان میں جو بندہ بات آگے کہہ دیا, اس دن 14 کروڑ عوام ہو گئی تھی, کبھی یہ پیغمبر بھی 60 پیغمبر کبھی زیادہ کر دیتے ہیں, کبھی پاکستان کی عوام ملک بننے کو ڈبل کر دیتے ہیں. جو بندہ ان کے کان میں آ کے بات کر دے, یہ تسبیح پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں. یار کیا باتیں کر رہے ہیں یہ, مطلب مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک سسٹم ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, پروسیجر جس نے کرنا ہے وہ کرے گا. مطلب یہ میٹر کرتا ہے کہ یہ ان کو کان پہ جو بات کر دے, مطلب دس گائے آپ کے خیال میں مینٹلی اسٹیبل ہیں ہی ہیں. ان کی کبھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے, اس الیکشن کمیشن کے قصیدے پڑھتے تھے, اب یہ الیکشن کمشنر کافر بن گیا ہے. اسی کیا نام ہے کچھ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مور نیمز کہ یہ کیا یار, ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور ان کو آپ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ الیکشن وہ اس کے امریکن گورنمنٹ کو گالیاں, سازش یہ, اور کے پی کے میں وہی امبیسڈر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ان سے آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے آگے جا کے دوبارہ واپس آنا آپ کے پاس. آپ نے اپنے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے. جی سر پوائنٹ آ گیا, بالکل. اچھا ڈال میرے بھائی, آپ کے ساتھ صرف یہ ایک ڈائلاگ یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ دیکھیں عمران صاحب کو کیا ہر جگہ پہ محاذ کیوں کھولا ہوا ہے. یہ کوئی آپ کی پارٹی میں پوچھنے والا ہے ان سے؟ مطلب ابھی جو آرمی چیف آئے نہیں ان کے خلاف بھی محاذ کھول دیا. الیکشن کمیشنر کو ویسے آپ نہیں مانتے, حالانکہ ان کے انڈر تمام ضروری انتخابات آپ جیتے, اور پنجاب کی گورنمنٹ آپ کو اس لیے ملی ہے. عدلیہ کے خلاف آپ نے محاذ کھولے ہوئے ہیں. تو یار اتنے محاذ آپ کول مائنڈ ہو کے کبھی سمجھاتے نہیں, یا ہمت ہی نہیں پڑتی کہ عمران خان کو کون ہاتھ سمجھا سکتا ہے؟ دیکھیں کامران, یہ جو محاذ رائی یا محاذ کی پرسیپشن ہے یہ تو میڈیا کریٹ کر رہے ہیں, یا یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے ذریعے ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ, اس پی ڈی ایم جو 12-13 جماعتیں مل گئے, ان کے خلاف ہم نے توپیں کھولی ہوئی ہیں اپنی. ٹھیک ہے, آپ تجزیہ کرنا آپ کا حق ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جی عدالتوں کے ساتھ معاذرئی چل رہی ہے. فوج کی بات میرا بھائی بیٹھ کے دانیل کر رہا ہے, میں صرف پاکستانی سن رہے ہیں. یہ نون لیگ کا جو یہاں ترجمان بیٹھا, میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں, سابق جرنیل پرویز مشرف غدار تھا؟ آپ ذرا قوم کو بتا دیں. آرٹیکل 6 کا مقدمہ آپ کے لیڈر نواز شریف لے کے گئے تھے جنرل مشرف کے لیے, جو غداری کے زمرے میں آتا ہے. پھر انہیں سزا بھی تک کروانے تک آپ لوگ پیچھا کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے ہینڈ پک لگائے ہوئے جرنیل تھے. آپ بتا دیں, بتائیں نا, قوم سننا چاہتی ہے. بڑا شوق ہے جرنیلوں پہ انہیں سیاست کرنے کا, اپوزیشن والوں کا. کسی طریقے پاکستانیوں عمران خان کی اور فوج کی لڑائی ہو جائے. اور بھائی اپنی تاریخ پڑھ کے آیا کرو, آپ کی تاریخ اتنی شرمناک ہے, عدلیہ کو لے کے, فوج کو لے کے, کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک بندے کی خواہش ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکرا جائے, اور وہ ہے میرے محبوب عمران خان صاحب. محبوب لیڈر نہیں کہا, میرے محبوب عمران خان صاحب. میرے بھائی پرویز مشرف صاحب کا کیا موازنہ کرنا آپ نے ایک تو موجودہ آرمی چیف سے. انہوں نے کون سا نواز شریف کو یا کسی آپ کی حکومت کو مارشل لا لگا کے آپ کو معزول کیا اور آپ کو سرور پیلس بھیجا, جو آپ ان کے اوپر ان کا پروکسیمیٹی بنا رہے ہیں مشرف صاحب کے کیس سے نمبر 1. اور وہ جو آنے والا, ایک منٹ بات تو سننا ڈار میرے بھائی, اور وہ جو آنے والا آرمی چیف ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے یار. اگر یہاں پہ آپ کے بقول چوروں کی حکومت آئی ہوئی ہے, میری بات تو سن لینا سر, آپ کو پڑھی ہوئی غلط آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی سلیکشن کے لیے پہلے ایک شفاف, میری بات تو سن لیں یار, ڈر آپ سے بات کر رہا ہوں, بڑا ٹائم ہے آپ سے جواب سنوں گا. آپ کو پڑھی ہوئی غلط آتے ہیں جو آپ فوج کو ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو جو کینڈیڈیٹس ہیں نا 3 سٹار, وہ پہلے کہیں کہ جی شفاف جو تحریک انصاف سوچتی ہے وہ گورنمنٹ آئے گی تو ہم اپنی سلیکشن کروائیں گے آرمی چیف کی. اور بھائی ٹو ہیل ود, وہ کہہ رہا ہے ٹو ہیل ود دس, کون ہے نومبر میں جو گورنمنٹ ہوگی چاہے جو بھی ہو, وہ کیئر ٹیکر بھی ہو, وہ لگا دے گی آرمی چیف. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر ہم نہیں لگائیں گے, کیونکہ آپ کو لاجیکلی آپ کو پتہ ہے الیکشن تو ہو نہیں سکتا, ابھی ضمنی انتخاب پوسٹ پون ہو گئے, آپ اس کے ساتھ بھی محاذرائی کر رہے ہیں, اس کے آگے بھی اپنی عزت کھو رہے ہیں. جو نیکسٹ آنے والا آرمی چیف ہے اس کو آپ 2 نمبر کہہ رہے ہیں, اس کو بزدل کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ ملا ہوا کہہ رہے ہیں, غیر محب وطن کہہ رہے ہیں. مطلب یار, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ لڑوا رہے ہیں آپ کو. کیا عمران خان کو رات کو ہپنوٹائز کرتے ہیں نون لیگ والے آ کے کہ یہ بیان دینا صبح؟ فرمائے آپ سے بات کرو, مجھے افسوس ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی پالیٹکس پہ اچھی بڑی پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے. میں مسکرا اس لیے رہا تھا, جی بھائی میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ آرمی چیف کے بیان پہ جو درجنوں پریس کانفرنس داغی انہوں نے پی ڈی ایم نے بیٹھ کے, میں ان کو ان کا ماضی یاد دلا رہا تھا کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں, ان کے کیا عمل رہے ہیں ہماری عظیم پاک فوج کو لے کے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے, یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سنبھال لیں, عمران صاحب کو سنبھال لیں, ان کو چھوڑیں.
ججز کے ان کو بیانات سنا دیں. مجھے ایک بات بتائیں, ان کے ہمارے قابل احترام ججز کے حوالے سے کیا رائے رہی ہے, یار ہماری میرے عظیم ڈار پاک بھائی آپ فوج کے سپاہ سالار کے حوالے سے ان کی کیا رائے رہی ہے. یہ آرگومنٹ جو ہے نا کہ انہیں چوری کی ہے, اسی بھی چوری کرتے پھڑے گئے تھے, انہیں تو چوری کی سی نا, یہ آرگومنٹ نہ دیا کریں یار. اب آپ کا ڈیفینس رہ گیا نون لیگ. ایک بات جو بہت سنجیدہ ہے فوج کے معاملے, اگرچہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو فوج کے بارے میں مختلف ہے کہ ان کو کیا رول ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بریگیڈیئر سے جو پرموشن لے کے اوپر آتے ہیں لوگ, اور ان میں سے یہ لوگ 8-9 ہوں گے جن میں سے کسی ایک کو چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے, اگر ان کے بارے میں یہ رائے کا اظہار کیا جائے جو سنی ہے ہم نے, تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ ساری فوج ہی جو ہے ایسی ہے. illogical ڈیمانڈ ہے نا, اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ آرمی چیف لگائیں تو اس کے لیے الیکشن ہونا پڑے گا. الیکشن کس طرح ہوگا؟ دانیال صاحب آپ ایک کام کریں نا, دس از ناٹ فیئر. مطلب یہ نہیں بریگیڈیئر سے لوگ پرموشن ہوتے ہوتے اوپر آتے ہیں, پھر 8 لوگ ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ سب آپ ساری کی ساری دانیال بھائی آپ ایسا کریں نا, عمران خان صاحب کیونکہ اب الیکشن تو ہو نہیں سکتے, ضمنی انتخاب ملتوی ہو گئے, سیلابی صورتحال, آپ اس پوسٹ کو نان کانٹروورشل کرنے کے لیے اس الیکشن کو نیکسٹ کو عمران خان کو مشاورت کر لیں آرمی چیف صاحب کے لیے ناموں کے لیے. اس میں کیا ہے, آپ ایک مشاورت, شہباز شریف اگر نواز شریف سے مشاورت کر سکتے ہیں تو پھر آپ عمران خان سے بھی کر سکتے ہیں. کامران آج آپ کے پروگرام میں ایک سیاسی بات چٹکلے کی ان کی بات کریں. نہیں ان سے پہلے دانیال صاحب سن لیں ذرا, تاکہ ان کو جلدی بتائیں ٹائم کم ہے بریک سے پہلے. سر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا الیکشنز کا, تو ایک دن ہم سنیں گے کہ یہ سارے کے سارے آ کے قومی اسمبلی کی نشستوں میں بیٹھے ہیں, اور آتے ہی انہوں نے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ جناب اسپیکر ہم نہیں مانتے, نہیں یہ کہیں گے جناب اسپیکر ہم نہیں مانتے اس آدمی کو لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہم ہیں, ہم سے مشورہ کیا